السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، رواہ الامام الہمام البزار فی مسندہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، قاری سیف الرحمن ساکی صاحب کو رب کریم جزا خیر عطا فرمائے، انہوں نے میرے ذمے عنوان لگایا ہے عقیدہ ختم نبوت، تو میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں تو قادیانی ہمارے پہ ایک سوال کرتے ہیں، میں اس سوال کا جواب آپ کو سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد آسمان سے واپس تشریف لائیں گے؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ آئیں گے۔ تو کہتے ہیں آپ نے تو کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہوں گے؟ اب یہاں ہمارا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جی میں کہوں نبی نہیں ہے، نبوت کا انکار ہے، میں کہوں نبی ہوں گے تو ختم نبوت پہ سوال ہوگا، اب میں کیا جواب دوں؟ میں اس کا جواب سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ دیکھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا لفظ بیان ہم کریں، صحیح لفظ کے ساتھ کریں، اعتراض نہیں ہوگا۔ صحیح الفاظ یہ ہیں، ہمارے نبی پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بیٹا 2 منٹ چپ کر، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد کوئی نبی، بولتے نہیں ہیں، سب بولیں، حضور کے بعد کوئی نبی، میں کہہ رہا ہوں نہیں آئے گا، یا تو سن کے بولیں یا نہ بولیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی، جب آپ یہ کہیں گے اب حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں نا، تب بھی ختم نبوت پہ فرق نہیں آئے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ میرا نوجوان ختم نبوت کی وضاحت کہہ دے نا تو آگے پھر سوال نہیں اٹھے گا۔ سوال تب اٹھتا ہے جب ہم الفاظ سیدھا نہیں کہتے۔ حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے پیدا ہے، اعلان نبوت ہوا ہے، حضور پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، وہ تو پہلے سے پیدا ہیں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ختم نبوت کے عقیدے کا نظریہ ان کی آمد پہ مضر نہیں ہے، تکلیف مسلمان کو نہیں ہے کسی قسم کی۔ کیوں؟ ختم نبوت کا معنی تھا حضور کے بعد ایسے نبی کو مانو جو حضور کے بعد پیدا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے پیدا ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جواب اور، ختم نبوت پر جب تعریف کریں تو ایک لفظ اور سے بھی کر سکتے ہیں کہ حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد ایسا نبی نہیں آئے گا جس سے انبیاء کی تعداد بڑھ جائے، انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، انبیاء کی کاؤنٹنگ میں ایڈیشن ہو جائے، ایسا نبی نہیں آئے گا۔ اس سے کیا سمجھ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انبیاء کی تعداد بڑھے گی؟ بولتے نہیں ہیں، آپ نہیں بولتے پھر بچے بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، انبیاء کی تعداد بڑھے گی؟ کوئی اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے کہے جی میں نبی ہوں تو پھر تو اعتراض آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بس یہ 2 باتیں میں نے آپ کو سمجھانی تھی بنیادی، تاکہ میں اگلی گفتگو آپ کو سمجھا پاؤں۔ حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دوسرا، حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا جس سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ کے آنے سے نبوت کی تعداد میں اضافہ بھی نہیں ہے, حضرت عیسیٰ بعد کے پیدا شدہ بھی نہیں ہے, لہذا ختم نبوت پر مسئلہ نہیں ہوتا. یہ عقیدہ سمجھنا ہے. آج ہمارے یہاں غلطی ہے, ہمارے لوگوں نے اپنی اولاد کو ٹی وی لے کر دیا تو دنیا جہان کے تمام کرکٹرز جو ہیں ان کے نام ہمارے بچوں نے یاد کر لیے. کپتان کون ہے, نائب کپتان کون ہے, اوپنر کون ہے, مین آف دا میچ کون ہے, بیسٹ مین کون ہے, سب کچھ پتہ ہے. 11واں کھلاڑی کون ہے سارا پتہ ہے, 12واں کھلاڑی کون ہے سارا پتہ ہے. کیوں؟ ماں باپ نے ٹی وی لے کر دیا ہے, بچے ٹی وی کے غلام بن کے بیٹھے ہیں. کیبل لگا کے دی ہے, بچے کیبل کے غلام بن کے بیٹھے ہیں. اے کاش تم اپنے بچوں کے عقیدے بھی تو درست کرتے, ان کے نظریے بھی درست کرتے. ابھی قاری سیف الرحمان کہہ رہے تھے کہ اس جگہ مدرسے میں طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے اور ہم طلبہ کو تیار کرتے ہیں. جب آپ علماء کے پاس اپنی اولاد کو بھیجتے تو آپ کی اولاد آپ کو عقیدہ سمجھاتی, اللہ نے جو بات رسول اللہ پہ اتاری ہے وہ بتاتی, خدا نے قرآن میں کیا کہا, حضور پاک علیہ السلام نے فرمان میں کیا کہا, یہ آپ کو آپ کی اولاد بتاتی. آج پہلا قصور پیرنٹس کا ہے, پہلا قصور ماں باپ کا ہے, پہلا قصور سرپرست اور ذمہ دار کا ہے کہ اس نے صحیح ترتیب پر اپنی اولاد کو آگاہی نہیں دی. ایک بات میں اور کرنے لگا ہوں, ہمارے یہاں ایک مسئلہ مزید چلتا ہے, وہ کیا ہے؟ علماء سے دور کرنے کی ترتیب. یاد رکھیں, علماء سے جب بندہ دور ہوگا نا, اس کی مثال ایسے ہے جیسے وبا کے دنوں میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم سے دور ہو جائے. جب وبا کے دن چل رہے ہوں, بیماری کے دن چل رہے ہوں, تکلیف کے دن چل رہے ہوں, اور یہ دور ہو جائے کس سے؟ ڈاکٹر سے. دور ہو جائے کس سے؟ حکیم سے. دور ہو جائے کس سے؟ طبیب سے. جب یہ دور ہو جائے گا تو پھر اس نے بیماری میں مبتلا ہونا ہے. جب فتنے چل رہے ہوں, علماء, صلحاء, اولیاء سے دور ہو جائے تو اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو فتنوں کے حوالے کر دیا. آج ہماری اولاد ہمیں عقائد پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی. آج اولادیں اسکول جائیں ماں باپ کے خلاف, کالج جائیں ماں باپ کے خلاف, یونیورسٹی جائیں ماں باپ کے خلاف. کیوں؟ ماں باپ کو انہوں نے صرف پیسے کی مشین سمجھا ہے کہ اسکول کی فیسز بھرنی ہوگی تو ماں باپ دیں گے, خرچہ کرنا ہوگا تو ماں باپ کریں گے, اور باقی کسی کام میں اولاد نے ماں باپ کو ویلیو نہیں دی. اس کی وجہ کہ ہم نے انہیں دین پڑھایا نہیں ہے, دین سمجھایا نہیں. آج یہ حال ہوتا ہے, آپ یقین مانیں کالج کے لڑکے کو اتنا ہی نہیں پتا ہوتا کہ ایک ہاتھ ملانا سنت ہے یا 2 ہاتھ ملانا سنت ہے. وہ ایک ہاتھ ملائیں گے, اپنے سے بڑے باپ اور دادے کی عمر کا کیوں نہ ہو. کیوں؟ اسے سکھایا نہیں گیا, اسے بتایا نہیں گیا, اسے اویئرنس نہیں دی گئی, اس کو آگاہ نہیں کیا گیا. اگر آگاہ کیا جاتا تو کبھی کوئی اعتراض نہ آتا. آج ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے, اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر بات کر رہا ہو تو عقیدہ ختم نبوت آپ نے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں, انٹرنیٹ لے کر آپ نے دے دیا, پیکج کرا کے آپ نے دے دیا, انٹرنیٹ کا موبائل لے کے دے دیا, لیکن اس میں آپ نے اتنا کیوں نہیں سمجھایا کہ ختم نبوت پہ کام کرنے والوں کا پلے سٹور کے اندر پورے کے پورے ویب سائٹ کا نظام موجود ہے. آپ فیس بک ڈاؤن لوڈ کر کے فیس بک کی آئی ڈی بناتے ہو, واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے واٹس ایپ کے اوپر کالنگ کے لیے پوری ترتیب رکھتے ہو, میسنجر ڈاؤن لوڈ کر کے چیٹنگ کے لیے آپ چیزیں رکھتے ہیں. کیا ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ختم نبوت کی ویب سائٹ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا, اس کو پڑھا نہیں؟ آج نہ ہماری لڑکی کو پتہ ہے اسکول جانے والی کو, نہ ہمارے لڑکوں کو پتہ ہے, نہ مرد کو پتہ ہے, نہ عورت کو پتہ ہے. آج عقائد پہ اتنے غافل ہیں. گھر کے معاملات کے اوپر بیوی اگر صحیح کپڑے استری نہ کرے, میاں کی لڑائی ہو جائے گی. کھانے میں نمک کم ڈالے, وہ اسے تانے دے گا, ماں باپ کے گھر سے تو سیکھ کے نہیں آئی, تجھے نمک اور مرچ کا فرق نہیں آتا. لیکن یہی بیوی اگر عقیدہ درست نہ رکھے, کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہ دے, کوئی پتہ نہیں ہے. اپنی اولاد کو بتاتے بھی نہیں ہیں, سمجھاتے بھی نہیں ہیں, اور پھر جب اولاد سر پہ چڑھتی ہے پھر مولوی دے کول, پھر مسیتے حضرت صلوات پڑھ دیو, دم رکھ دیو, اے دعا کر دیو, بچہ میرا نافرمان ہو گیا, میرا تے کہا نہیں ماندا, میرا تے اکھا نہیں ماندا, میں جیڑی گل کراں الٹ کر دے, حضرت کوئی قرآن پڑھ کے دم کر دو. اے مولوی دے کول پہلے لے کے کیوں نہیں ہے؟ میرے دوستو, آج ہمیں دینی تعلیم کی ضرورت ہے, اسی طرح جیسے وبا کے دنوں میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. میرے ساتھیوں,
میں عقیدہ ختم نبوت جیسے مولانا نے کہا نا، میں اسی حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ اسی ویب سائٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانہ کی بنیاد پہ 2 آیات آپ عقیدہ ختم نبوت پر یاد کریں، روزانہ کی بنیاد پہ 2 احادیث عقیدہ ختم نبوت آپ یاد کریں، آپ کی اولاد دلیل کی دنیا میں میزائل اور ایٹم بم بن جائے گی. آپ کی اولاد جہاں بیٹھے گی اپنے دوست کو سمجھائے اور بتائے گی. یہ دیکھیں 4 لائنیں بچوں کی ٹھہری تھی، کسی جگہ ان سے غلطی نہیں ہوئی. تلوار کیسے ہلانی ہے، نیچے کیسے رکھنی ہے، گھٹنا کیسے رکھنا ہے، ہاتھ اوپر نیچے آگے پیچھے کیسے ہلانے ہیں. کیوں؟ تربیت دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، نوٹ کروایا گیا ہے، ذہن نشین کرایا گیا ہے. آپ بھی اپنی اولاد پر محنت کر لیں، اولاد پر آپ یہ محنت کر لیں. اولاد سے بڑھ کے نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے لوگو، قیامت کا دن ہوگا اور میں آپ سے تمہارے اوپر کی گئی ہر نعمت کے متعلق سوال کروں گا. ہر نعمت کے متعلق. نعمت جہاں آنکھ ہے کہ اس کا کیسے استعمال کیا، عقل ہے اس کا کیسے استعمال کیا، ہاتھ پاؤں زبان ناک یہ نعمتیں ہیں کہ ان کی کیسے آپ نے یوزنگ کی. وہاں اولاد بھی تو نعمت ہے. اللہ نہیں پوچھیں گے ہم نے تمہیں اولاد دی تھی بچی کی شکل میں، اولاد دی تھی بچے کی شکل میں، یہ دونوں اولادیں تیرے پاس تھی مذکر و مؤنث، کیا تو نے ان کو دین کے لیے پڑھایا، دین کے لیے لگایا، دین کے لیے سمجھایا، دلائل کی دنیا میں کچھ بات بتائی؟ پتہ ہی کوئی نہیں. آپ حیران ہوں گے. میں ایک دیہات کی بات کر رہا ہوں، اب میں اس کا نام لوں نا ان لوگوں تک پہنچ جائے گا، میں پردہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. ایک دیہات میں ہم گئے، حج کی ٹریننگ وہاں شروع تھی، یہ پتہ نہیں عمرے کی، کچھ لوگوں کو وہاں جمع کیا ہوا تھا. وہاں کے میزبان تھے بھائی شاہد. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آج ہمارے یہاں ایک عجیب کام ہوا. میں نے کہا کیا ہوا، وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے حضرت ہم نے لوگوں کو سعودی عرب میں عمرے کے اور حج کی تربیت دے رہے تھے. ایک بوڑھا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں اتنے دنوں سے تربیت آپ کی لے رہا ہوں، آپ ہمیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ سبز روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ادھر آپ نے یہ سلام پڑھنا ہے، آپ نے ابھی تک ہمیں اللہ پہ سلام کرنا تو نہیں بتایا. تو میں نے اس سے کہا اللہ پہ سلام کرنے کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ جو کالے روزے میں اللہ کی قبر ہے اس پہ سلام کیسے پڑھیں گے؟ یہ حال ہے جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے اور وہ کہے ساوے روزے حضور دی قبر تے کالے روزے اللہ دی قبر، لو آگے کی بچے ہے؟ میرے دوستو یہ انحطاط ہے ہمارا، یہ انحطاط کا عالم ہے. اتنی بھی معلومات نہ ہو، اتنا بھی پتہ نہ ہو، عقیدہ کیا بتائیں گے؟ میں اپنے 4 ماہ میں آپ کو ایک کارگزاری سناؤں. ساہیوال کی ایک بستی میں میری تشکیل ہوئی، یہ میں بات کر رہا ہوں 1998 کی. تو ہم دعوت کے لیے نکل گئے گشت میں. ایک بزرگ کو براہ راست مجھ سے بات کا جو موقع ملا وہ سنا رہا ہوں. بوڑھے آدمی تھے، ان کو ہم نے دعوت دی کلمہ طیبہ کی کہ بزرگوں آپ اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اللہ تیرے احکام مانیں گے، نبی پاک کے طریقے پہ چلیں گے. یوں بتانے لگا نا، میں کہا پتر رک ایک باری پھر پڑھ. میں رکا، میں نے ایک دفعہ پھر پڑھا. ناراض نہ ہوتے ایک باری پھر بھی پڑھ. میں نے ایک بار پھر پڑھا تو مجھے کہنے لگے بڑا سونا لفظ ہے ذرا مینوں تے پڑھا دے. اٹک اٹک کے انہوں نے پڑھا. میں سمجھا کسی غیر مسلم سے ملا ہوں. میں نے اسے پوچھا چاچا جی آپ مسلمان ہیں؟ ارے ہاں تو میں مسلمان، بڑا عرصہ ہو گیا لفظ پھر نہیں پڑھا سی، بڑا مزہ آیا ایک باری پھر پڑھا دے. یہ میں براہ راست آپ کو سنا رہا ہوں، درمیان میں کوئی کارگزاری کی بات نہیں ہے. سندھ کے ایک ایریا میں ہمارے دوستوں کی تشکیل ہوئے بتا رہے تھے کہ ادھر ایک نوجوان فوت ہوا تو اس کی تدفین کی تیاری شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا جنازہ کس وقت ہوگا؟ انہوں نے کہا کی؟ کہتے جنازہ کس وقت؟ کیا مطلب؟ بوڑھا تھوڑی تھا، جوان تھا. انہوں نے کہا کیا؟ کہا ہمارے ہاں بوڑھے کا جنازہ ہوتا ہے، جوان کا تو نہیں ہوتا. میرے دوستو سارے ذمہ داری اس کی وہ ہے جس کے سر پہ اس کی معاملہ موجود ہے. اصل والدین ہیں، ان کی اولاد ہی آگے چلے گی نا. تو جب میرا بچہ پیدا ہوا میں اسے نہ سمجھاؤں، نہ بتاؤں، نہ سکھاؤں، آگے کیسے چلے گا؟ میں اپنی عالیہ کو لے کر ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس تھا. وہ ڈاکٹر صاحبہ اندر مصروف تھیں تو نمبر ابھی ہمارا رہتا تھا. تو میری گھر والی جب اندر ڈاکٹر کے پاس گئی تو میرے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی میرے ساتھ ٹھہرے ہیں. اب وہ چیز لے کر دیں. اب چیز تو میں نے لے کے دی لیکن میں نے کہا چلو ذہن سازی کرا دوں. ایک کتا ہانپ رہا تھا بالکل گرمی میں. میں نے اس کا دیکھا کتا بیچارہ پیاسا ہے، اس کو دودھ یا پانی چاہیے. آپ کے اگر ہم نے اس چیز کے پیسے دودھ لے لیں اور اس کتے کو پلا دیں؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے دودھ لیا
وہ ایک کپ میں رکھا, اوپر شاپر رکھا, شاپر کے اوپر دودھ ڈالا اور اس کو پلا دیا. ان نے پیا, تو کتے نے جب پی لیا تو ان نے دیکھا. یقین مانے روزانہ کی بنیاد پہ مجھے بچے پوچھتے تھے, جب میں نے انہیں بتایا تھا نا کہ اللہ خوش ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کی بخشش کر دی تھی, وہ بہت گناہ گار تھی صرف کتوں کو پانی پلانے پر, تو مجھے روزانہ کہتے ہیں ابو جو آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں ان میں سے آدھے پیسے ہم جمع نہ کر لیں, جہاں کہیں کتا نظر آئے گا ہم اس کو دودھ پلائیں گے, پانی پلائیں گے. یہ تربیت اولاد کی دو. میں نے اسی لیے ختم نبوت کے نظریے پہ بات چلائی تھی, جو میں نے شروع میں سوال کیا کہ حضور آخری نبی ہیں تو حضور کے بعد حضرت عیسیٰ کیوں آ رہے ہیں. یہ جواب سکھانے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلی گود ماں باپ کی ہے, یہ اسے سمجھائیں. میرے دوستو, جیسے عقیدہ توحید اللہ کی ذات کے بارے میں بنیادی عقیدہ ہے, ایسے عقیدہ ختم نبوت حضور کی ذات میں بنیادی عقیدہ ہے. اور یہ بات ہمیں بتانی پڑے گی کہ کوئی بندہ مانے بھی میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں, اللہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, جبار ہے, قہار ہے, غفور ہے, رحیم ہے, مالک الملک ہے, ذوالجلال والاکرام ہے, سب کچھ مانتا ہوں, لیکن وہ کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا, اکیلا نہیں مانتا. چنیوٹ کے غیرت مندو مجھے بتاؤ, آپ مسلمان کہو گے اس کو؟ پھر جواب ایسا ہو گیا, آپ اسے مسلمان کہیں گے؟ یار وہ اللہ کو خالق مان رہا, مالک مان رہا, رازق مان رہا, جبار, قہار, محیی, ممیت, سب کچھ مان رہا, آپ اسے کیوں مسلمانیت کا ٹائٹل نہیں دیتے؟ کہتے بنیاد توحید ہے, توحید نہ مانی تو اس نے کچھ نہیں مانا. میں نے کہا ایسے ہی قادیانیوں کو مسئلہ ہے. آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے اجی قادیانی یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے نام لے رہا ہے, یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کوثر مانتا ہے, شافی محشر مانتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کا شوہر مانتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب الہجرتین مانتا ہے, ہجرت مانتا ہے, صاحب القرآن, صاحب المعراج مانتا ہے, نبی پاک کی مکہ مدینہ کی زندگی مانتا ہے. ہم حضور کی عزت کرتے ہیں, لہذا سو مسلمان کہیں. ہم کہیں گے سب کچھ بعد میں ہے, ختم نبوت پہلے ہے. جیسے وہاں سب کچھ بعد میں تھا, توحید پہلے تھی, جس نے توحید مانی تو سب کچھ مانا, توحید نہ مانی تو کچھ نہیں مانا. یہاں ختم نبوت پہلے ہے, یہ مانا تو سب کچھ مانا, یہ نہیں مانا تو دھوکہ دیا, یہ نہیں مان رہا تو دھوکہ دے رہا. اور میرے دوستو, میں اسی پر ایک جملہ مزید کہتا ہوں, یہ دھوکہ پکڑنا ان ماہرین کا کام ہے, علماء کا کام ہے, جو اس معاملے کو جانتے ہیں. بعض اوقات عقائد میں دھوکہ دے جاتے ہیں لوگ, عام بندے کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا کورس کرو, اس لیے تو ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کا کورس کرو. یہ آپ کے قریب 2 دن کے لیے کانفرنس ہو رہی ہے چناب نگر میں, ختم نبوت کانفرنس. آپ 2 دن وہاں بستر لگا کے بیٹھیں اور ذرا وہاں سنیں یہ جو لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں, کون سے یہاں ان کو انعامات مل رہے ہوتے ہیں, کون سی شرینی بٹ رہی ہوتی ہے, کون سے ان کو کھانے مل رہے ہوتے ہیں, کس لیے آتے ہیں؟ کہیں گے اللہ کے رسول کی ختم نبوت کی بات سننے کے لیے آتے ہیں. مولانا اللہ وسایہ صاحب عصر کے بعد وہاں جمعرات کے دن مستقل سوالات کے جوابات دیتے ہیں. آپ اس کو لکھیں, نوٹ کریں, اپنی اولاد کو یاد کرائیں. یقین مانیں آپ کی اولاد ختم نبوت پہ مناصر بن جائے گی. لیکن تب ہے جب آپ محنت کریں نا, تب ہے جب آپ کریں. آج یہ حال ہے, مردوں کو ہم نہیں سکھاتے, عورتوں کو کیا سکھائیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت پہ مردوں کو نہیں سکھاتے. میرے دوستو, مجھے 4 دن پہلے کی بات ہے, ایک شاگرد ہیں ہمارے, انہوں نے مجھے کہا استاد جی میرا ایک جاننے والا آپ کو کال کرے گا. اوکے, مجھے ذہن سے نکل گیا, بعد میں کوئی نمبر آیا, میں نے اٹھا لیا, پھر پتہ چلا یہ ان کے واسطے سے تھا. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت میں بہترین بیٹسمین ہوں, میں نے ایک کرکٹ ٹیم اپنی بنائی ہوئی ہے, میری ٹیم میں 2 قادیانی ہیں, راول پنڈی کی بات کر رہا ہے کہ 2 قادیانی ہیں, دونوں سے میں نے جان چھڑا رکھی ہے, لیکن پھر بھی میرے ساتھ آتے ہیں, تعلق بناتے ہیں, کہتے ہیں ہماری پھوپھو کی بیٹی ہے, ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اس کی شادی کر دیں, تو میں ان سے رشتہ لے لوں. میں نے کہا بیٹا رشتہ نہیں دے رہے, تیرے ایمان پر چھرا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اجی او کی میں استاد جی کی مطلب؟ میں نے کہا یہ تو ہمارا تجربہ ہے, اس طرح لڑکی کی آفر کرتے ہیں, لڑکی کی آفر کر کے کینیڈا, ٹورنٹو, ادھر ادھر وہ آپ کے ممالک لے جائیں گے, وہاں پر آپ کے ایمان پر دستخط کروائیں گے اور آپ ختم نبوت کے منکر بن بیٹھیں گے. وہ لڑکیاں پیش اسی لیے کرتے ہیں تاکہ عقیدہ چھوڑے. پھر میں نے اسے واقعہ سنایا. سنیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی بات ہوئی تھی, کافروں نے لڑکیوں کی آفر اللہ کے رسول کو کی تھی. سیرت ابن ہشام میں ابو طالب رسول اللہ کے چچا جان حضور کے پاس آئے کہ مکہ کے کافر کہتے ہیں بھتیجے سے ہماری صلح کرا دے, اور شرطیں کیا ہوں گی؟ کہا دولت مانگنا چاہے تو قدموں میں ڈھیر لگا دیں, حکومت چاہے تو ہمیشہ کے لیے حکمران, خاتون چاہے تو حسینہ جمیلہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں. نبی پاک کے پاس آئے
اور نبی پاک نے بات سنی، کہا چچا وہ یہی کہتے ہیں؟ کہا اس کے بدلے میں کیا کھویا کیا پایا، کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہنے لگے جی اس کے بدلے میں آپ کو دین چھوڑنا پڑے گا، توحید چھوڑنی پڑے گی، شریعت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حضور پاک نے کیا جواب دیا تھا؟ امام ابن ہشام کہتے ہیں یوں ہاتھ کیا اور فرمایا لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ۔ کہا چچا یہ تو دنیا کی لڑکی، دنیا کی دولت، دنیا کی حکمرانی کی بات ہے، یہ تو بہت چھوٹی لیول کی ہے۔ یہ اگر ترقی کرنا چاہیں اور آسمان پہ چڑھیں اور آسمان پہ پہنچ کے یہ سورج کی منت ترلا کر کے گوڈے پھڑ کے انہوں تھلے لے آئیں نا، اگر منت ترلا کر کے سورج کو لے آئیں اور میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہیں طلوع و غروب کا ذمہ دار تو ہے، کر تو نہیں سکتے، یہ بھی کر لیں اور پھر چاند کو لے آئیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ رکھے والقمر علی یساری، بائیں ہاتھ پہ رکھے اور کہیں چاند کی چاندنی کا کام ہے پھلوں میں رس بھرنا، آپ کی ذمہ داری ہے بھر دیں، آپ کی ذمہ داری ہے چھوڑ دیں، لیکن شرط یہ ہے الا ان اترک ھذا الامر، میں عقیدے پہ سودا بازی کر لوں۔ فرمایا چچا میں ان کو زمین پہ دے ماروں گا، ما ترکتہ، شریعت نہیں چھوڑوں گا۔ رسالت مآب کی یہ تعلیم ہے۔ میں نے اسے یہ حدیث سنائی، وہ مجھے کہنے لگا حضرت میرے بھی 2 فرشتے سن رہے ہیں اور آپ کے بھی سن رہے ہوں گے، میں ان 4 فرشتوں کو گواہ بنا کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں کرکٹ میں ان کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، تعلق میں ان سے نہیں رکھوں گا، لیکن یہ تب ہے جب اس کا کس سے رابطہ ہوا۔ آپ کی اولاد کل کالج میں کسی قادیانی کے ہتھے چڑھ جائے، کسی مرزائی کے ہتھے چڑھ جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بہت سے لڑکوں میں کسی ایک لڑکے کا مجھ سے رابطہ ہوا نا، ایسے کوئی خاتون ہو کوئی بچی ہو وہ تو شرم کے مارے بھی کس سے رابطہ نہیں کرے گی، وہ عقیدہ برباد کر بیٹھے، پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اوہ اللہ کے بندو مجھے ایک بات بتاؤ، جس وقت دریا میں تیرنے کے لیے تم کشتی میں بیٹھتے ہو تو لائف جیکٹ کیوں پہنتے ہو؟ لائف جیکٹ کیوں پہنتے؟ آپ کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے، لائف جیکٹ پہننے کی ایک وجہ ہے کہ جی میں کدی ڈوب نہ جاواں، مجھے ڈوبکی آئیں گی تو یہ لائف جیکٹ بطور سوئمر تیراک کے طور پہ کام کرے گی، میں بچ جاؤں گا۔ پتہ چلا دریا میں بندہ ڈوب سکتا ہے، اس لیے لائف جیکٹ ہماری نیڈ ہے، ہماری ضرورت ہے۔ قادیانیت کے فتنے سے کبھی بھی آپ کی اولاد بہراوار ہو کے اس میں پڑھ سکتی ہے، وہ کالج میں بیٹھا ہے، یونیورسٹی میں بیٹھا ہے، اسکول میں بیٹھا ہے، آپ نے انٹرنیٹ کا موبائل لے کر اسے دے دیا ہے، لیپ ٹاپ کے انٹرنیٹ تک اس کی ایکسیس ہے، تو آپ اس کو لائف جیکٹ پہنائیں، ختم نبوت کو کورس کرائیں تاکہ وہاں اچھے طریقے سے چل سکے۔ ہمارے ہاں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے بھیڑوں کے چھتے میں بٹھا دیا کسی کو، لیکن منہ کے اوپر کوئی اس کو ماسک نہیں دیا تو بھیڑ کاٹے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ انٹرنیٹ دے دیا، آئی ڈیز بنوا کے دے دی، سوشل میڈیا تک ایکسیس دے دیا، لیکن اگر بچے کا عقیدہ درست نہ کیا تو سورۃ تکاثر کا اعلان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن میں اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور پھر اس سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر آتا ہے جواب تو بسم اللہ، نہیں آتا تو ابھی سے بندے کو فکر کر لینی چاہیے۔ یہاں عقیدہ ختم نبوت کی گفتگو کا مطلب عقیدہ سمجھانا صرف نارملی نہیں ہے، مجھے دیکھیں میں سمجھانے لگا ہوں، یہ مقصد ہے۔ آپ کے دل کی غیرت پہ دستک ہے، آپ کے دل پر غیرت کی نوکنگ دستک ہے، میں آپ کے دل پہ دستک دینے آیا ہوں غیرت کی، کہ ہمیں چاہیے ہم اپنی خود زندگی اور اپنی اولادوں کو بھی ختم نبوت کے لیے وقف کریں۔ صرف اس جلسے کی حد تک نہیں، قاری صاحب نے جلسہ کیا بعد میں اٹھے چل میرا بھائی واہ واہ جلسہ ہویا سی کمال حضرت، لائٹنگ شائٹنگ بڑی اچھی سی، این جو تمبو شمبو لائے ہوئے سن، لوکی آرام نال تسلی نال سکون نال بیٹھے نے، علماء بیٹھے سن، بزرگ آئے سن، کرسیاں وڈیاں اچھی سی، بس ختم۔ پیغام کیڑا دیتا ہے، گل کیڑی ہوئی ہے؟ اچھی گل ہوئی ہے، اچھی گل یہ مطلب نہیں، اس جلسے کا مطلب یہ ہے کہ جو میسج پیغام یہاں سے ملا ہے کل اس کو آگے پہنچائیں اور اس پہ عمل کریں، ورنہ تو جلسہ برائے جلسہ ہے، ورنہ تو گفتگو برائے گفتگو ہے، ورنہ تو بات برائے بات ہے، بس پھر ختم۔ نہیں میرے دوست، ہم نے دنیا سے جانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو کم از کم دیندار تو بنا کے جانا ہے نا، باقی چیزیں تو بات میں نہیں، دیندار تو بنا کے جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے علماء سے رابطہ کیسے رکھنا ہے،
عام بندہ جو سارا ہفتہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے وہ جمعے کے دن بھی جمعہ پڑھنے اس وقت آئے جس وقت مولوی اللہ اکبر کرے جمعے کا، نہ اس نے بیان سنا، نہ اس نے خطبہ سنا، نہ اس نے مسئلے سنے، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ الچٹو من الڈگر، کیا پتہ چلے گا؟ کی پتہ لگنا انہوں؟ کیا پتہ ہے اس بیچارے کو؟ کیا اس کے علم میں آئے گا؟ اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، امام صاحب اگر جمعے میں خطبہ کر رہا ہو نا اور 2 منٹ امام لیٹ ہو جائے، 3 منٹ بیان آگے چلا جائے، این سارے مقتدی گھڑیاں ویکھن شروع ہو جاندے ہیں، خسر پسر شروع ہو جاندی۔ میں حیران ہوں، تم شادی حال میں بیٹھ کے 3 گھنٹے کھانا لگنے کا ولیمے میں انتظار کرتے ہو، ادھر تو کوئی گھڑی نہیں ویکھدا، اتنے کسے گھڑی نہیں ویکھنا۔ حضرت مولانا دے کول بیٹھے ہیں تو 2-4 منٹ ہی اتنے ہو گئے لے، اے مولوی جی کم زیادہ نہیں ہو، لمبا نہیں ہو گیا؟ کیا تم دین سیکھو گے؟ کیا تم مذہب سیکھو گے؟ یہ حال ہے ہمارا، ہم اس لاج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میں اپنی جمعہ کی مسجد میں اس طرح کے معاملات کو ٹھیک کر چکا ہوں الحمدللہ۔ میرے ہاں جمعے کی گفتگو 10 سے 12 منٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ مجمع پہلے بیٹھا ہے، 3 سے 4 صفحے بیٹھی ہیں تو میں نے بسم اللہ کرنی ہے، میں نہیں کرنی اس تو پہلا۔ میں تواڈے لئی سنانا ہے، تسی آنا ہے تو میں سنانا ہے، نہیں آنا تو اللہ اکبر۔ ایسے خطبہ نماز پڑھا دیے، 2007 کی بات ہے، اس وقت سے میں اسی مسجد میں ہوں۔ میں پہلی دفعہ جمعہ نماز پڑھانے گیا تو 4 بندے بیٹھے تھے، میں نے سورۃ کہف شروع کر دی، خود پڑھتا رہا۔ جب جمعہ کے دن پڑھنی ہوتی ہے پوری ہوئی تو میں خطبہ نماز پڑھا کے نماز پڑھا دیتی۔ مولانا بیان، میں نے کہا کیوں؟ دیواروں کو سنانا ہے، کھڑکیوں کو سنانا ہے، پنکھوں کو سنانا ہے؟ میں نے تمہیں سنانا ہے، آؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں آنا تو اللہ خیر سلاسی تے پڑھ لئیے۔ اسی مولوی تے پڑھے لکھے ہیں، سانوں تے پتہ ہے، اسی تانوں سمجھان لئی تے ممبر تے بہنا ہے، تسی آنا ہے تے ٹھیک، نہیں تے مصلی تے اللہ اکبر۔ کی مسئلہ ہے؟ وہ دن اور یہ دن 3 سے 4 صفحے بیٹھی ہوتی ہیں تو بات کرتا ہوں، 10 سے 12 منٹ میں جمعے گفتگو پوری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مجمع پہلے بیٹھے۔ اور ہمارے ہاں امام بیچارہ سب سے پہلے آئے، جھاڑو لگائے، مسجد کو صاف کرے، پکھے شکے سدھے کر لے، صفحہ سدھے کر کے پھر الحمدللہ 10 منٹ دا لمبا خطبہ پڑھے، پھر لوکی آن شروع ہونے آن والے پھر اعتراض بھی کرن گے، مولوی نے کی کیتے؟ میں اس پر ایک دلیل دیتا ہوں۔ مقتدی کو پہلے آنا چاہیے یا امام کو؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، میں دلیل دینا، مقتدی نو پہلے آنا چاہیے۔ دلیل آؤ سنو، یہ ساڑھے نبی پاک امام الانبیاء سن یا نہیں؟ حضور امام الانبیاء تھے یا نہیں؟ امام الانبیاء دا کی مطلب ہے؟ حضور کنہاں دے امام سن؟ کتھے پڑھائی سی نماز؟ مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین۔ ہاں حضور جدو گئے سی انبیاء دا انتظار کیتا سی یا مقتدی پہلے موجود سن؟ دسو، پتہ چلا مقتدی پہلے آندے نے، امام آخر تے آندے۔ نہیں دلیل تے توڑ دیو تسی، میں واپس لے لینا، میں توبہ کر لینی ہے، غلطی دلیل ہے، معافی توبہ رجوع۔ ہاں جب مقتدی پہلے موجود تھے، امام بعد میں آئے، تو آج آپ لوگ بھی اسی ترتیب پہ آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو عقیدہ ختم نبوت کی بات میں چلا رہا ہوں، جو سب سے آخر میں آئے ہوتے آگ سی نا مولوی آئیں لوڑ مار کے کھلوتے ہیں، اور جو شروع سے بیٹھا ہوگا وہ کہے گا مولوی صاحب گھنٹہ پورا تسی کرنا سی، تسی 10 منٹ پہلے چھڑ دیتے ہیں۔ یہ پتہ چلا پہلے آنے والے کی برکت اور بعد میں آنے والے کی نحوست، فرق ہو گیا نا۔ تو میرے دوستو، یہ علماء کے درس، علماء کے وعظ، یہ بیانات، یہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کی طلب صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں اور ہماری اولادیں ٹھیک ہو جائیں، ہمارے دل ٹھیک ہو جائیں۔ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس زندگی کو ہم بہتر کر لیں۔ تو میں نے عقیدہ ختم نبوت پر یہ واقعات آپ کی خدمت میں اس بنیاد پہ عرض کیے ہیں کہ ہمیں دلیل کی دنیا میں خود بھی بہتر بننا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بہتر بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ اور میں آپ کی موبائل جیب میں موجود ہے، پلے اسٹور کھولیں، ختم نبوت کی ویب سائٹ لکھیں، ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ صبح آپ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہو، آپ 2 آیتیں روزانہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، کون سا مشکل ہے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کریں گے، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں دور تک سارے، جزاک اللہ۔ آؤ اس کے ساتھ دوسرا حصہ، یہ بیان کا میرا پہلا حصہ تھا۔ حصہ دوم، جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا ہے ان بزرگوں کو بھی یاد رکھو، ان اکابر کو بھی یاد رکھو جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر تن من دھن لگایا ہے۔
میں چنیوٹ میں ٹھہرا ہوں، یہ علامہ منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ کا شہر ہے. حضرت علامہ چنیوٹی نام ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، نام ہی کافی ہے. جس دا نام سن کے مرزائی اینج توبہ پڑھے تسی دسو گھٹ شخصیت ہونی ہے، چھوٹا بندہ ہونا ہے. میرے دوستو، آپ یہاں علامہ چنیوٹی کے شہر کے ہیں، اپنے اکابر کو پڑھیں تو اس نے زندگی کیسے لگائی، انہوں نے کس طرح کفر کا مقابلہ کیا، صرف اور صرف کیوں؟ ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں نے اللہ سے بدلہ لینا ہے. میرے دوستو، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارے جن بزرگوں نے قومی اسمبلی میں کردار ادا کیا، ان میں ہمارے تمام مسالک کے بزرگ ہیں. مولانا شاہ من نورانی صاحب ہیں، پروفیسر غفور احمد صاحب ہیں، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جملہ کابر. میں ابھی حضرات علماء سے بات چل رہی تھی بیان میں آنے سے پہلے، میں انہیں کہہ رہا تھا یار کوئی مسئلہ تے چھڈو جسی اسی مشترکہ طور تے ایک ہو جائیے، کوئی تے چھڑ دو، کوئی تو ہمیں چھوڑ دیں کہ جہاں امت کے ٹوٹے کرنے کے بجائے بندہ اتفاق سے بات کرے. اور وہ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت ہے. ساڑھے آپس کا کوئی رولا ہونا ہے، اسی گھر بہ کے حل کر لینا ہے، وہ دلیل کی بات ہوگی، گھر میں حل ہو جائے گا. لیکن قادیانیت کے لیے تمام مسلمان ہیں. میرے دوستو، جن اکابر نے محنت کی ہے، میں ان کی محنت آپ کو سنانے لگا ہوں. 1953 میں تحریک چلی تھی. اس تحریک پہ 10,000 نوجوان شہید ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا، 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا. قانون نہیں بنا. 53 گزر گیا، 63 گزر گیا، 73 آیا، 73 کے بعد 74 آیا، 31 سال بعد قانون بن گیا. وجہ ایک ہی وجہ کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ساری طاقتیں تھیں، سیاسی قوت نہیں تھی. اور 74 میں مسلمانوں کے پاس ساری طاقتیں تھیں، سیاسی قوت بھی تھی. پہلے ہمارے پاس مدرسہ تھا، خانقاہ تھی، مسجد تھی، مکتب تھا، تجوید، تعلیم، تدریس، سب کچھ تھا، ساری طاقتیں تھیں. لیکن قومی اسمبلی میں کوئی عالم دین ممبر نہیں تھا. خواجہ ناظم الدین کی پولیس نے یوں اسٹریٹ فائرنگ کی، 10,000 بندہ ہمارا جامع مسجد وزیر خان سے نکلے، شہید کر دیا انہیں لاہور میں. لیکن 1974 میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ لیڈر آف اپوزیشن تھے. خون کا ایک قطرہ تو چھوڑیں، پانی دا ایک قطرہ وہاں آن دی لوڑ نہیں پائی، پانی کا ایک قطرہ نہیں بہا اور قانون بن گیا. وجہ اب سیاسی قوت تھی. آج جمعیت علماء اسلام کی محنت، قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان کی محنت صرف اس بنیاد پر ہے کہ جو ہمارے اکابر نے قانون بنوایا تھا، ہم انشاءاللہ اس قانون پر پہرا دیں گے. اور وہ پہرا سیاسی سطح پہ بھی دیں گے، سماجی سطح پہ بھی دیں گے، اخلاقی سطح پہ بھی دیں گے، قومی سطح پہ بھی دیں گے، ملی سطح پہ بھی دیں گے، ہر سطح پہ اس پہرے کو جاری رکھیں گے. میں نے 1974 نہیں دیکھا کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 13 دن وہاں بحث کی. قومی اسمبلی میں قادیانی آئے، ڈاکٹر عبد الکریم آیا، مرزا ناصر آیا، لاہوری اور قادیانی دونوں گروپ کو ریپریزنٹر دونوں آئے. میں نے صرف پڑھا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے. ان بزرگوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے بڑے اکابر نے، ان نے دیکھا. ان نے 1974 کے زمانہ دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا. 1984 میں خواجہ خان محمد صاحب نے آرڈیننس حاصل کیا تھا ضیاء دور میں، وہ بھی میں نے نہیں دیکھا، میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے. لیکن میں نے ختم نبوت پر ایک کارنامہ دیکھا ہے، وہ آپ نے بھی دیکھا ہے. میں اس واقعے کی یاد دلانے لگا. ابھی جو الیکشن ہوا ہے 2025 میں ہمارا 8 فروری کو، ٹھیک 2 دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ جو اس زمانے میں چیف جسٹس تھے، ان نے 8 فروری کو الیکشن تھا، 6 فروری کو قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا. فیصلہ ہو گیا. اس کو پتا تھا قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے رہا ہوں، پورے ملک پاکستان کی قوم زندہ باد مرد آباد کے چکر میں مصروف ہے. 2 دن بعد الیکشن ہے. میں راشد اپنا ٹرک اگے لے کے آ جا سا، لیکن اس کی یہ خام خیالی تھی، اسے نہیں پتا تھا مسلمان جتنا بھی آپس میں سیاسی طور پہ تقسیم ہو، علاقائی طور پہ تقسیم ہو، گناہ گار ہو، خطا کار ہو، روسیہ کار ہو، محمد کریم کا غدار نہیں ہوتا. پھر ملت اٹھی، پھر قوم اٹھی، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس مسئلے پر بات کی ہے، یہ تو بعد میں چیف جسٹس مجبور ہوا اور فیصلہ اپنا اس نے چاٹا، فیصلہ واپس لیا، یہ بات کی بات. لیکن سب سے پہلے جس بندے نے اس پر آواز اٹھائی تھی میڈیا میں، کیا نام ہے؟ اللہ نے آپ کے منہ میں زبان دی ہے، سچ بولیں.
قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان جب مولانا بولے نا, ٹی وی پر بیٹھ کے 2 اینکروں کے نام لے رہا ہوں, شاہزیب خان زادہ نے جیو پہ اور منصور علی خان نے اپنے چینل پہ, پتہ کیا کہا تھا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعتراض, مولوی اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہے. 2-3 ٹٹو وکیلوں کو بلایا جو صرف اور صرف قادیانیت کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ چمچہ گیری کرتے ہیں, ان کو بلا کے کہنے لگے اجی لیگل بات یہ جانتے ہیں. میں الحمدللہ اپنی BA کے بعد LLB کر چکا ہوں. میں آئینی طور پہ ملک پاکستان کے مکمل کانسٹیٹیوشن کو الحمدللہ جانتا ہوں, اور میں نے تخصص مفتی کا کورس بھی کیا. میں نے وہیں کراچی اور لاہور میں انہیں کے پاس جا کے کہا تھا کدی اسانو بلا لاؤ تو دودھ تے پانی نہ کر دیے تھے. تم ان بےمانوں کو بلاتے ہو جو قادیانیت کے چمچہ گیر ہیں اور کہتے ہیں ڈیسیجن آف دا سپریم کورٹ ہے, اس پہ کنٹمپٹ لگے گی. ہم کنٹمپٹ جانتے ہیں, ایسے کنٹمپٹ نہیں کہتے. اور یہ باتیں چلی, لوگ کیا سے کیا کہہ رہے تھے, لیکن مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا خون فضل الرحمان کی رگوں میں چل رہا تھا. کالس دے ابے منجی ٹھوکی سی نا قادیانی دی, تے آج پتر ٹھوکنی سی, وہ تو چل پائی تحریک, تو چلی تحریک جیسے چلنے کا حق ہو. پھر مولانا نے سب کچھ ایک جگہ بات کی. یہ پولیس ہے اس وقت پنجاب کی میرے جلسوں میں آ جاتی, پریشان ہو جاتی. لاہور کی بات کر رہا ہوں, اجی توہین چیف جسٹس کر رہا ہے بندہ. کیوں؟ میں نے وہاں کہا تھا چیف جسٹس صاحب آپ نے مرزے کی جھوٹی نبوت کی راہ ہموار کی ہے. سنیں, گلی پہ چلتے ہوئے کتے کو چیف جسٹس کہنا اگر چیف جسٹس کی توہین ہے تو مرزے کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے. اس جملے پریشان ہو گئے تھے سارے. لیکن پھر کیا ہوا؟ 1974 تو ہم نے نہیں دیکھا تھا, لیکن 21 اگست 2024 ہم نے دیکھا ہے. میں سعودیہ سے آ رہا تھا عمرے سے واپسی پہ, وہاں مردوں عورتوں بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے جو مجھے ملے کہ آج مولانا فضل الرحمان جائیں گے سپریم کورٹ ختم نبوت کے قانون کی پہرہ داری کے لیے, اللہ اس کی مدد فرمائے. ہم نے اس برکت کے لیے روزہ رکھا ہوا. میرے دوستو, مولانا وہاں گئے, بہت سے سیاسیوں کو نوٹس ہوا تھا, مذہبیوں کو, تو ہمارے مذہبی علماء تو چلے گئے, تمام مسالک والے بھی گئے, لیکن سیاسی بندوں میں, سیاسی قیادت میں اکیلا فضل الرحمان گیا. آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لو, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اٹھاؤ, کن کن سیاسیوں کو نوٹس جاری کیا گیا تھا اور گیا کون ہے. اکیلا میرا قائد آپ کو نظر آئے گا. اور مولانا فضل الرحمان وہاں گئے تو چیف جسٹس سے کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب, جب میرے ابا بابا جی مفتی محمود دنیا سے گئے تو میری عمر 27 سال تھی, اور آج میری عمر 72 سال ہے. فیگر چینج ہو گیا ہے, 27 میں 2 ادھر ہے 7 ادھر ہے, اب 7 ادھر ہے اور 2 ادھر ہے. فیگر چینج ہو گیا, لفظ بدل گیا. لیکن میں آج تک سپریم کورٹ نہیں آیا. نہیں سمجھے 14 اکتوبر 1980 مفتی محمود فوت ہوئے, تو آج 2025 تک تو 45 سال بنتے ہیں. نصف صدی سے 5 سال رہ رہے, آدھی صدی جس نے سیاست کی ہے, 1 روپے کی کرپشن اس کے دامن پہ نہیں ہے. نہ گھڑی چوری دا کیس ہے تو نہ گھڑے چورے دا کیس ہے, کوئی کیس اس پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پہلی دفعہ اسمبلی اس میں آیا ہوں سپریم کورٹ میں, اور اندر سے عمارت پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, لیکن الحمدللہ چوری کے کیس پہ نہیں آیا, حضور کی ختم نبوت کا وکیل بن گیا. پھر آسمان کی آنکھ نے منظر دیکھا, چیف جسٹس بھی وہی, چیمبر بھی وہی, عدالت بھی وہی, کٹہرا بھی وہی, کیس بھی وہی. اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا. یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. ہم نے 1974 نہیں دیکھا, 2024 دیکھا ہے. میرے دوستو, جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے نا, ان کو بھی یاد رکھو. جو نوجوان اپنے اکابر اور بزرگوں کو بھول جاتے ہیں, یاد رکھیں پھر وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تو میں نے دونوں باتیں کی, عقیدہ ختم نبوت پہ دلائل کے ساتھ بھی, والدین آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ کے کہا ہے کہ اپنی اولاد کو سمجھاؤ, اور ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے, محنت کرنے والے علماء کی بات بھی کی ہے. یہ دونوں باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علماء دیوبند کے بارے میں ایک لائن بول دیں. دیوبند کی عظمت نے قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. مفتی صاحب اپنا فون نمبر دے دیں. ہاں فون نمبر دے دوں تاکہ آپ روزانہ کال کر کے میرا سر کھاؤ. اس دن غلطی سے فون نمبر دے بیٹھا ہوں, یقین مانیں 1 ہفتہ پہلے. اس 1 ہفتے میں یہ میرے سیکورٹی گارڈ ٹھہرے ہیں, کہاں ہیں حافظ صاحب,
اے حافظ تو پوچھ لو، اے حافظ قرآن دا، قرآن دی قسم چوا کے پوچھ لو، ایک دن میں 200 سے زائد کال آ جاتی ہے۔ ایک بندہ 200 کالیں آ جائیں، کس نے میں چھوڑنا ہے؟ میرے کنا دا کم پورا ادھا اتھے پورا ہو گیا سی، ادھا ہے تواڈی نظم نے، میں بیٹھا سی سپیکر دے کول، ادھا اس پورا کر دیتے ہیں۔ اور ابھی نمبر اور بھی دے دو، کسی اور مولوی دلاڑ پڑھ لو، میری جان چھڈو، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جاری ہے یا دعا کر دیں؟ کہاں ہے؟ اچھا کچھ لوگ عقیدہ حیات بھائی عنوان آپ عقیدہ حیات النبی رکھیں، اس پہ دلائل سنیں۔ عنوان آپ عقیدہ ختم نبوت رکھتے ہیں، دلائل کسی اور عقیدے پہ مانگتے ہیں، اس عقیدے پہ جلسہ رکھ لیں، اس کے دلائل سن لیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جزاکم اللہ۔